بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پردے میں چلی گئی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریز رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھی کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس بات کو چھوڑو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس طرح ہی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو وہ دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی۔ پھر ابو بکر، علی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دیگرے آئے، تب بھی یہ بجاتی رہی، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان بھی جب بھی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں لے گیا۔ جب وہ اونٹ موٹا ہو گیا تو میں اس سے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا نام سن کر فرمایا، واہ واہ عبداللہ کے کہنے، وہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس دوران میں بھاگتا ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ جب وہ صحت مند ہو گیا تو میں اسے فروخت کرنے کے لیے بازار میں لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے اونٹ کو چراگاہ میں چھوڑ دیا اور لوگوں نے اس ڈر سے اس کا خیال رکھا کہ یہ امیر المومنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کا خیال رکھو۔ اب تم اس اونٹ کو فروخت کرنے کے بعد اپنی اصل رقم خود رکھو اور باقی رقم بیت المال میں جمع کراؤ۔ اسلام سیکھیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔